آج کے اس تجزیے میں ہم ارم اور اس کے اونچے ستونوں والے شہر کی ایسی کہانی پر بات کریں گے جو کسی نفسیاتی تھرلر سے کم نہیں، ایک ایسی عظیم تہذیب یعنی قوم عاد کی کہانی جس کے پاس بے پناہ طاقت تھی، لیکن ان کا غرور ہی ان کی تباہی کا سبب بن گیا۔ یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں بلکہ ہماری آج کی جدید تہذیبوں کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ تو چلیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی عام سوال نہیں تھا۔ یہ قوم عاد کے تہذیبی غرور اور تکبر کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ پوری دنیا میں نہ پہلے کوئی ان کا مقابلہ کر سکا اور نہ آگے کوئی کر سکے گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں یہ تہذیب اپنی طاقت کے نشے میں مکمل اندھی ہو چکی تھی۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی حیران کن تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ان کی طاقت کا وہ عروج تھا جہاں وہ پہاڑوں کو کاٹ کر شہر بنا رہے تھے، ان کی دولت بے حساب تھی اور ان کے قد و قامات طے و ہیکل تھے۔ اور دوسری طرف ان کا وہ اچانک اور خوفناک انجام جہاں وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بکھرے اور ریت کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کا زوال اتنا ہی اچانک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اکاف کی وادی میں ایک ایسا شہر بنایا جسے ارام ذات العماد یعنی ستونوں والا شہر کہا جاتا ہے۔ ذرا اس کے اسکیل کا تصور کریں۔ یہ اپنے وقت کا ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ شہر تھا جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کے ستون اتنے بڑے تھے کہ ان کا سایہ میلوں تک پھیلتا تھا اور رات کے وقت چراغوں کی روشنی وادی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ یہ ان کا ایک عظیم آرکیٹیکچرل ماسٹر پیس تھا۔ اگر ہم ان کی جسمانی ساخت اور دولت کو ملا کر دیکھیں تو تحقیق بتاتی ہے کہ یہ لوگ اتنے قداور تھے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے پار آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ یہ مٹی کے ڈھیلوں کی طرح بھاری پتھروں کو توڑ دیتے تھے۔ اور جہاں تک دولت کی بات ہے، بھاری زیورات، سونے کے تخت اور ایک بہت ہی واضح اور پھیلا ہوا انفراسٹرکچر، اس انجینئرنگ اور جسمانی طاقت نے مل کر ان کے اندر یہ وہم ڈال دیا تھا کہ وہ بالکل انوینسیبل ہیں۔ لیکن اتنی ایڈوانس اور طاقتور قوم ہونے کے باوجود ان کا عقیدہ دیکھیے کن پر تھا۔ صدا، سمود اور الہبا، ہر گھر میں ان تین بے جان پتھروں کی پوجا ہوتی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ یہ مورتیاں انہیں تحفظ دیں گی۔ یہ واقعی ایک بڑا عجیب تضاد ہے نا؟ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کاٹ سکتے تھے، وہ حفاظت کے لیے انہی بے جان مورتیوں کے آگے جھکتے تھے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آخر ان کا اصل جرم کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا جرم وہ تکبر تھا جو اس ایک لائن سے واضح ہوتا ہے: جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم نے خود کمایا ہے، کسی نے ہمیں یہ سب نہیں دیا۔ وہ خود کو مکمل طور پر سیلف میڈ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر کامیابی اور طاقت کو بس اپنی ذاتی قابلیت کا نتیجہ سمجھا اور کسی سپریم پاور کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک انسنا پیغمبر یعنی حضرت ہود کی وارننگ، یہی وہ وقت تھا جب ان کے بھرے ہوئے بازاروں اور عالیشان محلوں کے بیچ انہی کے قبیلے سے اور انہی کی زبان بولنے والے ایک پیغمبر نے آ کر انہیں خبردار کیا۔ حضرت ہود کی یہ وارننگ بہت ہی واضح اور لاجیکل تھی۔ ان کی تعلیمات میں بس 3 بنیادی اصول تھے۔ پہلا، توحید یعنی ان بے جان بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک پیدا کرنے والے کی طرف آنا۔ دوسرا، استغفار یعنی اپنے اس شدید تکبر اور غرور کی معافی مانگنا۔ اور تیسرا، شکر گزاری۔ انہیں سمجھایا گیا کہ یہ عظیم طاقت اور سہولیاتیں انہیں تحفے میں دی گئی ہیں اور جس نے یہ سب دیا ہے وہ پل بھر میں اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ پر ان سرداروں کی خاصی محفل میں ری ایکشن کیا تھا؟ انہوں نے اس پوری بات کا مذاق اڑایا، اپنے آبا و اجداد کی روایت کا سہارا لیا اور بہت ہی غرور سے بولے، لے آؤ وہ عذاب، ہم اسے اپنی طاقت اور اپنی مٹھی سے روک لیں گے۔ ان کا سالڈلی ماننا تھا کہ ان کے جسمانی مسلز، ان کی دولت اور ان کے پہاڑوں جیسے گھر انہیں ہر خطرے سے آسانی سے بچا لیں گے۔ تباہی کی الٹی گنتی۔ اب ہم کہانی کے اس فیز کی طرف آتے ہیں جہاں حالات ایک رات میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ انتہائی کشیدہ ہونے لگے۔ ایک بہت ہی ٹیریفائنگ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ بات اس چیز کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ کیسے انوائرمنٹ نے ان کے ارد گرد کولیپس کرنا شروع کیا۔ پہلے سال بارش رکی اور ان کی فصلیں جلنے لگیں۔ دوسرے سال پانی کے کنویں مکمل سوکھ گئے اور ان کے جانور مرنے لگے۔ اور تیسرے سال تک اس عظیم وادی میں موت جیسی خاموشی اور شدید ترین بھوک چھا گئی۔ لیکن ذرا سوچئے، اس پورے 3 سال کے عذاب کے باوجود ان کا تکبر ذرا بھی نہیں ٹوٹا۔
پھر 3 سال کی اس شدید بھوک اور ڈیسپریشن کے بعد ایک دن اچانک آسمان کے کنارے پر 3 بادل نمودار ہوتے ہیں، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ بادل۔ فاقوں سے نڈھال وہ سردار آسمان کی طرف امید سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وقت ایک عام موسمی واقعہ نہیں تھا، یہ ان کے سامنے ایک آخری انتہائی علامتی انتخاب تھا۔ انہیں چوز کرنا تھا۔ اور انہوں نے چناو کیا سیاہ بادل کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مٹیریلسٹک سوچ اور ان کا غرور ابھی بھی حاوی تھا۔ انہیں لگا کہ سیاہ بادل بہت بھاری ہے اور اس کے اندر ان کے لیے پانی اور زندگی چھپی ہے۔ انہوں نے اپنی اسی لمیٹڈ سمجھ پر بھروسہ کیا، لیکن یہی ان کی تباہی کا سب سے بڑا اور آخری فیصلہ ثابت ہوا۔ فنا کا طوفان۔ جیسے ہی وہ سیاہ بادل ان کی پوری وادی پر چھایا، اچانک ایک خوفناک ریالٹی سامنے آئی۔ اس بادل میں بارش کی ایک بوند تک نہیں تھی۔ وہ بادل پانی نہیں بلکہ ایک پھاڑ دینے والی تباہ کن ہوا کا طوفان لایا تھا۔ اور اس طوفان کا وقت صرف 1 یا 2 گھنٹے نہیں تھا، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن۔ ذرا اس شدت کا تصور کریں، 7 راتوں اور 8 دنوں تک ایک بے رحم چیختا ہوا طوفان احقاف کی وادی کو چیرتے ہوئے گزرتا رہا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا غرور مٹی میں ملتا جا رہا تھا۔ دراصل یہ ان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجیکل شکست تھی۔ ایک طرف وہ چیختی ہوئی تیز ہوا تھی جو صدیوں پرانے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ رہی تھی اور ان دیو ہائیکل مردوں کو ہوا میں ایسے اچھال رہی تھی جیسے وہ تنکے ہوں، اور دوسری طرف ان کا وہ پہاڑ جیسا بنایا گیا شہر تھا جس کی اونچی دیواریں اس فزیکل فورس کے سامنے بالکل بے بس اور کانپ رہی تھیں۔ ان کا تمام ماڈرن انفراسٹرکچر اس قدرتی طاقت کے سامنے زیرو ہو چکا تھا۔ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ 8ویں دن کی صبح جب سورج نکلا تو وادی میں صرف ایک پر ہول خوفناک سناٹا بچا تھا۔ وہ دہائی کال جسم جو کبھی دنیا کو اپنے قدموں تلے سمجھتے تھے، اب زمین پر ایسے بے جان پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ ان کا فخر، ان کا انجینئرنگ مارول، سب کچھ صرف ریت کے ڈھیر میں بدل چکا تھا۔ ریت میں دبی ایک وارننگ۔ اس پورے طوفان میں صرف وہ گنے چنے لوگ بچے جنہوں نے حضرت ہود کے ساتھ ایک پہاڑی غار میں پناہ لی تھی۔ لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے جڑتا ہے۔ بات ہے 1992 کی، جب ہماری ماڈرن ٹیکنالوجی نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ 1992 میں ناسا کے سیٹلائٹ اور ماڈرن ریڈار ٹیکنالوجی نے جنوبی عرب کے صحرا کی گہرائیوں میں اس اینشنٹ ابار یا ارام شہر کو آخرکار ڈھونڈ نکالا، جو وارننگ پچھلے 1400 سالوں سے دی جا رہی تھی اور جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ریت کے نیچے دبی تھی۔ وہ آخرکار اس جدید دور کے سیٹلائٹس اور کیمراز کے ذریعے بالکل سچ اور حقیقت ثابت ہوئی۔ تو اب آخر میں ایک بہت ہی سوچنے والا سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، کیا آج کی یہ ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ سیٹلائٹس اور یہ عظیم انفراسٹرکچر کسی بھی تہذیب کو تباہی سے بچا سکتے ہیں جب وہ خود کو انٹچبل اور سب سے طاقتور سمجھنے لگیں؟ قوم عاد کی مثال اور احقاف کی ریت ہمیں چیخ چیخ کر یہی یاد دلاتی ہے کہ طاقت چاہے جتنی بھی ہو وہ ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، اور جب غرور حد سے بڑھ جائے تو ہر عظیم تہذیب کا آخری ٹھکانہ صرف ریت ہی ہوتا ہے۔